اللہ 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 اللہ۔ تو یہ جو تہوار ہے، یہ جو پتنگ بازی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغل کے جو آخری بادشاہ گزرے، ان کے دور میں ایک شخص نے نعوذ باللہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک شخص نے کیا کیا ہمارے نبی کی شان میں اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں بہت بے ادبی کی، برے الفاظ کہے اور نازیبا باتیں کہیں۔ اب مغل کے آخری بادشاہ تھے، اس زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، جج، ان کا ایک دورہ تھا۔ قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلامی حکومت ہو اور ایک اسلامی نظام ہو تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اور یہ تو ہمارے بہت سے ہمارے غیر بھائی دوسرے دھرم والے بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی دھرم کے بڑے آدمی کے بارے میں کچھ نہ بولے، ان کے شاعر کے بارے میں کچھ نہ بولے۔ اب اس نے تو نازیبا باتیں کہی، بری بھلی باتیں کہی، قاضی کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اب جب وہ دن آ گیا، وہ گھڑیاں آ گئی، پھانسی دینے کا وقت آ گیا تو ایک غیر نے، اللہ کے نافرمان نے ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، یوں نعوذ باللہ، جس نے حضور کی شان میں اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی نا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ کیسے دیں؟ تو سب سے پہلے اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس شخص نے، جس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مجھے اچھی طریقے پہ یاد نہیں، اس نے سب سے پہلے پتنگ چگایا کہ نعوذ باللہ یہ گستاخ رسول کے ہم ساتھ ہیں۔ پتنگ چگا کے اس کا اعلان کیا کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی پارٹی میں ہیں۔ اور وہ ایک نیا طریقہ اور وہ ایک نئی رسم اور وہ ایک نئی چیز، وہ ہر سال اس کی یاد میں تیزی پکڑتی گئی اور پھر وہ چیز ماحول میں تبدیل ہوئی، اس کو غیروں نے اپنا تہوار بنایا اور پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پتنگ چگانا یہ نعوذ باللہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ دل سے یوں کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہ گستاخ رسول کے ساتھ ہیں۔ اب یہ چیز موت کے وقت اٹیک نہ کرے تو کیا کرے؟ اور انسان اپنی باتوں کو فخر سے یاد کرتا ہے۔ ایک دور تھا ہم بھی پتنگ چگاتے تھے، ایسے چگاتے تھے، کننے باندھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ٹیریس پہ چلے جاتے تھے، فخر سے اس کو یاد کرتا ہے۔ گناہ کرنا گناہ ہے اور اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں اور تو اس کو ظاہر کرتا ہے، تو اس پر جرأت بتاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے اور تجھے اس پر پکڑ لیتے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ اور انسان ہے کہ اس پر جرأت کرتا ہے اور وہ پرانی باتوں کو یاد کر کے مزے لیتا ہے، روتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، افسوس نہیں کرتا، کچھ صدقہ نہیں نکالتا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو یاد کر کے مزے لیتا ہے کہ ایک دور میں ہم بھی ایسے پتنگ جگاتے تھے اور ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو، کہ جتنے بیانات ہوتے گئے اور یہ دعوت کا کام جتنا بڑھتا گیا، الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے
پتنگ کا خاتمہ ہوتا گیا اور لوگ ایک اس غلط چیز سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ پتنگ خریدنا، دورہ لینا، ریل کو پوانا، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ خلاصہ یہ کہ فضول خرچی کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہے، قرآن میں ہے۔ اب شیطان سے اللہ کتنے ناراض؟ تو شیطان کا بھائی شیطان، چور کا بھائی چور، شیطان کا بھائی شیطان جیسا، اس کو راضی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا۔ تو یہ پتنگ چگانا، پتنگ خریدنا، اسی لیے فرمایا کہ پتنگ کو بنانا بھی ناجائز، اس کو بیچنا بھی ناجائز، اور اس کو چگانا، اس کو اڑانا بھی ناجائز۔ کیوں؟ فرمایا گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور پتنگ کا بنانا یہ گناہ کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ پتنگ کو بیچنا یہ گناہ کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اور پتنگ جگانے سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے ایک چیز، ایک بات بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہی، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پتنگ چگانے والے کی بنیادی نیت کیا ہوتی ہے کہ ابھی میں ایسے چگاؤں کہ اس کی پیچ کاٹ دوں اور اس کے پتنگ کو کاٹ دوں، اس کو نقصان پہنچا دوں۔ شریعت جس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ کسی کا نقصان مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، ایسے جذبے مت رکھو، کسی کو تکلیف مت دو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ چگانے کی نیت ہی ہے کہ میں سب کے جو ہے پتنگ کو کاٹوں اور اس کی پیچ کو کاٹوں اور اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں اور اس کا نقصان کرواؤں۔ اور کتنے پرندے زخمی ہوتے ہیں، بیچارے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ پورا سال اڑتے ہیں، ان کو تھوڑی پتا نا کہ آج گیروں کا تہوار ہے، وہ بیچارے اپنی چال اڑتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے پڑھا ہوگا تقریباً نیوز میں یا اخبار میں آیا تھا، 4000 سے زائد پرندے زخمی ہوئے تھے صرف گجرات میں، اور 16 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوا تھا صرف گجرات میں۔ بے قصور لوگ بائک پر جا رہے ہیں، وہ دورہ جو ہے وہ تیز تھا اور ان کی گردن پہ اس زور سے لگا کہ مسئلہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا ماحول ہو تو ہم بھی ذرا چوکنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، عقل سلیم دی ہے کہ بھائی جب ان کی اس تہوار کا دن ہو اور پتنگ چگ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنی بائک آہستہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اپنے بچوں کو آگے نہ بٹھائیں، اپنے بچوں کو پیچھے بٹھائیں، آہستہ چلائیں، سیفٹی کے ساتھ چلائیں، دیکھ کر کے چلائیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ کنواں ہو اور اس میں جان بوجھ کے گر جانا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شہادت کی موت، اور اگر وہ 120 پہ چلا رہا ہو نا تو علماء کو پوچھنا شہادت کی نہیں، خودکشی کی موت۔ ایک جگہ ہے وہاں گاڑی 60 پر چلانا الاؤ ہے، اور دماغ کہتا ہے بہت حد ہو گئی تو 80 کی سپیڈ، اور 120 پہ چلائے تو 10 منٹ جلدی بھی پہنچ سکتا ہے اور اوپر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک شخص نے رکشہ والے کو کہا کہ بھائی ہمیں جلدی جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اس نے بہت تیزی سے چلائی۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یا تو منزل پہ پہنچو گے یا آخری منزل پہ پہنچو گے، کہیں تو آپ پہنچو گے۔ کچھ لوگ بہت تیز چلاتے جان بوجھ کے، اس میں صورت میں ذرا ویسو کے راستے پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے جنت میں جا رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ اتنی تیز چلاتے ہیں بائک، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک شوق میں نوجوان لوگ آڑی ٹیڑھی بائک چلاتے ہیں۔ اگر آڑی ٹیڑھی چلائی تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں ہم کیسے جا رہے ہیں، اور ضرورت سے زائد اسپیڈ پر چلائی تو آپ مفتیہ کرام سے رجوع کرنا، شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا، خودکشی کا وبال اس پہ آئے گا۔
کیوں آئے گا خودکشی کا وبال؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی تھی، وہ پاگل نہیں تھا. پاگل آدمی خودکشی کر لے اس پر وبال نہیں، کہ اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ دی ہے. ہمیں پتا ہے کہ گیروں کا ایک تہوار ہے اور پتنگ تو چگتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں اپنی بائک کو بھی سلو چلانا ہے، اپنے بچوں کو بھی آگے نہیں بٹھانا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے فرمایا کہ پتنگ کا چگانا یہ جائز نہیں. پرندوں کا نقصان، انسانوں کا نقصان، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے. دوسروں کے تہوار میں ان کو ساتھ دیا جاتا ہے. کتنے علاقوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہو. نعوذ باللہ. سب سے زیادہ مسلمان لوگ ٹیریس پہ، اور صرف ٹیریس پہ پتنگ ہی نہیں چگتے، مستورات بھی اوپر آ جاتی ہے، بد نظری ہوتی ہے. صرف بد نظری نہیں ہوتی، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. صرف فیشن نہیں سمجھا جاتا، ڈی جے بجتے ہیں. ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. صرف ڈی جے نہیں بج رہے، ساتھ میں ڈی جے کے ساتھ میوزک اور گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں. اتنا ہی نہیں ہوتا، نمازیں بھی چلی جاتی ہے، اور اگر نماز میں آئے تو پھر نماز کی طرف دھیان بھی نہیں لگتا. کتنے لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے، ظہر ان کی چلی جاتی ہے، فجر کی نماز میں یہ اٹھتا نہیں، اور پتنگ چگانے کا شوق ہے، تہجد میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنے پتنگ کی ڈوری صحیح کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. ایک ساتھی تو کہنے لگے مولانا کتنی مزہ آتی تھی، ہم تو کیا کرتے تھے پتہ ہے، نیرا بھی ٹیریس پہ پیتے تھے. او بھائی تو فخر کی بات ہے کیا نیرا ٹیریس پہ پینا؟ ایک حافظ صاحب مجھے سنانے لگے مولانا اتنا دینی ماحول نہیں تھا، کہنے لگے 25-30 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی بیانات نہیں ہوتے تھے، اس کو کوئی سمجھاتا نہیں تھا. ابھی وہ ایک علاقے کے ہمارے گجرات کے شورا کے ذمہ داروں میں سے بڑے آدمی، بڑے اللہ والے، تو کہنے لگے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ایک مہینے پہلے سے ہم اس کی تیاری کرتے تھے، اور کتنی مرتبہ جامع مسجد میں نماز میں پڑھاتا تھا تو 10 منٹ باقی ہوتی تھی تو مؤذن صاحب اور بستی والے آواز دیتے تھے کہ حافظ صاحب اب نماز پڑھاؤ. تو میں پتنگ کو چھوڑ کے نماز پڑھاتا اور سلام پھرا کے کیا سب سے ملتا، سب سے پہلے میں ہی ٹیریس پہ. اور اس کو کوئی بہت زیادہ برا بھی نہیں سمجھتا تھا. اور مسجد کے ٹیریس پہ بھی پتنگ آتے تھے، اور وہاں سے کوئی پتنگ تو لے نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نماز پڑھاتا مؤذن صاحب مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو میں نماز کا سلام پھیر کے ٹیریس پہ جاتا اور سارے پتنگ لے لیتا اور وہ پتنگ چگاتا، تو مجھے پتنگ کا خرچہ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیر. یہ کیا تھا؟ تو کہ یہ غفلت. اب کیا ہوا کہ اب ایک سمجھ پیدا ہوئی، اب ایک ماحول بنا، اب بچے حافظ عالم بننے لگے. پہلے باہر سے علماء لانے پڑتے تھے، اب بستی میں ماشاءاللہ بہت علماء ہو گئے، بہت حافظ صاحب ہو گئے. یہ سب ایک ماحول بنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو نہیں چگاتے، لیکن بچے چھوٹے ہیں انہیں چگانے دو. یہ گناہ کے کام میں آپ ان کو ساتھ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اللہ کو ناراض نہیں کرتے. یہ بچے فضول خرچی کر رہے ہیں، اس میں آپ ان کو ساتھ دے رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.